अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेरिया मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है बहुत ही स्वीट, बहुत ही काम, जैसे कि आप में देख रहे हैं, मिसेस फराह इकरार साहिबा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपने इतने बिजी स्केड्यूल से। नो प्रॉब्लम, काफी दिन से बात चल रही थी तो बस आज हमारा मिलना लिखा था, हमने मिल लिया। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस थोड़े से क्वेश्चंस करूंगी आपसे। जरूर जरूर। ओके, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में से कोई सोशल मीडिया में नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है। मुझे छोटी थी जब मैं तो शौक था कि मैं एक्टिंग करूँ, और वो शौक का इजहार थोड़ा बड़े होकर मैंने, जैसे कॉलेज में होते हैं स्किट्स होते हैं, स्कूल में स्किट्स होते हैं, बल्कि कॉलेज में फिर जो कॉलेज प्लेज होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। बचपन से ना मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी थी, डिबेटिंग और ये सब। उस हद तक तो ठीक था, लेकिन जब पढ़ाई मुकम्मल करने वाली थी और मैंने कहा कि मैं टेलीविजन पर काम करना चाहती हूँ, बल्कि ऑफर्स थी एक दो जगह की अभी पाकिस्तान टेलीविजन से, तो मेरी खाला जान है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एक्सीडेंटली मैं एंकरिंग की फील्ड में आ गई कि मेरी एक दोस्त को ऑडिशन के लिए जाना था, वो मुझे अपने साथ ले गई। तो वो प्रोड्यूसर ने मुझे भी एक पर्चा थमा दिया कि आप इसको याद कर लें। तो मैंने थोड़ी देर के बाद कहा कि मुझे याद है, मैं तो ऑडिशन देने के लिए नहीं आई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप फिर भी ऑडिशन दे दें। तो वो क्योंकि डिबेट्स करती थी और कॉलेज के प्लेस तो याददाश्त जरा बेहतर थी, तो ऑडिशन बड़ा अच्छा हो गया। नेक्स्ट डे कॉल भी आ गई। अम्मा को लगा कि ये मजाक कर रही है या वैसे ही बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर समहाउ वो सिलसिला शुरू हुआ। अब्बू काफी सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा करना चाहते इसको करने दीजिए। तो इस तरह फिर साल से ये काम करती आई माशाल्लाह। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक प्राइवेट लाइफ होती है और एक सोशल मीडिया की लाइफ होती है, तो क्या डिफरेंस है इसमें? आपको कौन सी वाली ज्यादा पसंद है? प्राइवेट लाइफ तो आपको बहुत अजीज होती है। अपनी जिंदगी में आप जैसे हो, जो कर रहे हो, वो बड़े मुख्तलिफ से आप होते हैं। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पे कभी आप लोग मुझे गुस्से में भी देख रहे होंगे, कभी जज्बाती भी देख रहे होंगे। एक अलग रंग नजर आता है उसमें, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो बहुत से पहलू देख रहे हो। तो लेकिन जाती जिंदगी में अगर आप देखें तो मेरी बड़ी सादा तबीयत है, मैं कोई बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बहुत मेकअप और ये इन चीज़ों का मुझे शौक नहीं। ट्रैवलिंग का शौक है मुझे, अपने रिश्ते बहुत अजीज हैं जिनमें मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरे शौहर, मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, इवन जो मेरी टीम में हैं या जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं उनसे। और कुछ जगहों पर मैं बहुत खामोशी इख्तियार करती हूँ, कुछ जगह पर जैसे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं बहुत बातें भी करती हूँ, और वो मेरा एक अलग तरह का मिजाज है। आप हर जगह एक सा हो नहीं सकते। वालदा से मेरा अलग लाड है, वो मेरी माँ है। बहन भाइयों के लिए जरा मैं बड़ी हूँ तो वो मुझे माँ के दर्जे पर ही रखती हूँ, तो उनपे कभी हुक्म भी चला लेती हूँ, कभी डांट भी देती हूँ। तो असल जिंदगी में ऐसी हूँ मैं। जब आप बाहर जाती हैं तो फैंस मिलते होंगे बहुत ज्यादा, कैसा फील होता है? बहुत प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, और यकीन जाने हाथ जोड़ के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी पुरखुलूस दुआएं देते हैं कि मैं खुद भी यकीन जाने मेरी आंखें भीग जाती हैं कि अल्लाह ताला की देन है, वरना इंसान किसी काबिल नहीं है। बल्कि अभी हम यूके में भी थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने पहले मुझे देखा और फिर इकरार से मिले। उन्होंने कहा कैसा लगता है जब बीवी की वजह से आपको पहचान मिल रही है? ऐसा नहीं है, सारे इकरार एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लोग पहचान रहे होते हैं और प्यार कर रहे होते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप टूर पे जाती रहती हैं इकरार भाई के साथ, तो कौन सा टूर आपका मेमोरेबल है जिसमें बहुत मजा आया? हर टूर थोड़ा अलग नौयत का होता है। जैसे अभी काम के सिलसिले में हम गए थे कैम्ब्रिज में, एक कन्वेंशन था जिसमें 67 कंट्रीज से लोग आए थे। वो जरा एजुकेशनल भी था, उसमें कुछ पॉलिटिकल चीजें इकरार की थी। फिर एक आध दिन हमने थोड़ा सा वेकेशन भी ले लिया, तो ये जरा काम वाला होता है। जो प्योरली वेकेशन पे जा रहे होते हैं उसमें बहुत मजा आ रहा होता है, क्योंकि फिर आप इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं जा रहे होते, पूरा टाइम आपका होता है। तो हम ग्रीस गए थे इससे पहले वाले ट्रिप में, तो वो बड़ा अच्छा था। उससे पहले यूरोप वाला ट्रिप भी बहुत अच्छा था। वेकेशन वाले का एक अलग मजा होता है। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? बड़ा मुश्किल सवाल है इससे।
میں ٹریول کی بہت شوقین ہوں, تو میری ایک پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ میں نے دنیا کے ہر ملک میں جانا ہے. تو اگر سکون کے لحاظ سے دیکھیں نا کہ ایسی جگہ جہاں پر بالکل پیس ہے, خاموشی ہے, نیچر ہے, تو وہ مالدیوز ہے. تو مجھے ذرا اس طرح کی چیزیں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں, بیچز, پانی, خاموشی, تو وہ بہت زبردست ہے. آپ ایک تنظیم یا اس طرح رن کر رہی ہیں, تو اس کے لیے کیسے اسٹارٹ کیا, مطلب کیا مائنڈ میں آیا کہ اسمال بزنس اونرز جو وومنس رن کر رہی ہیں بزنسز, تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس طرح سے؟ یہ بہت عرصے سے نا میں دیکھ رہی تھی کہ خواتین کچھ کام کر رہی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو آف اینڈ آن میں اپنے پیج سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی, یا کسی کو اگر کچھ چیزیں, کچھ ٹپس چاہیے تو وہ بھی میں ان کو بتاتی رہتی تھی, خاص طور پر جو آن لائن اور سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر ابا جان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ابا بھی بہت ہیلپنگ تھے لوگوں کے لیے, تو پھر اس کو میں نے باقاعدہ پلیٹ فارم کی شکل دے دی, جہاں پر ہم مختلف ایسی کانفرنسز بھی کراتے ہیں, کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, جہاں پر خواتین کو جو مسائل ہیں سائیکولوجیکل بھی ہیں, پھر کام کو سٹارٹ کیسے کیا جائے, اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے بزنس کو کیسے کیا جائے, اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی ہے, جس کو بہت زیادہ ہم پبلک نہیں کرتے کیونکہ وہ پرائیویٹ پرسنل گیدرنگ ہوتی ہے. لیکن جو خواتین گھر سے کام کر رہی ہیں, اسمال بزنس چلا رہی ہیں, تو میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو ہم کر سکتے ہیں, شاؤٹ آؤٹ ان کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے بزنس کو سپورٹ مل سکے, ان کو ریچ لوگوں تک مل سکے. تو ایک چھوٹا سا انیشیٹو ہے, اس کو آگے انشاءاللہ لے کے جانے بہت سے پلانز ہیں. آپ لوگ بھی سب دعا کیجیے گا اور حصہ بنیے گا. سرکل آف کیئر ڈاٹ پی کے انسٹاگرام پر ہے, اس کو آپ فالو کر لیجیے گا, اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ ان باکس کرتے ہیں. اقرار بھائی آج کل پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھوڑا سا بول رہے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے ریڈ کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری جو تینوں بیزنات ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے. تو جب ان کو فین سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ملتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ وہ اقرار کا اپنا ایک سٹینس ہے ہر چیز کو لے کر, وہ سیاست ہو, وہ مختلف زندگی کے اور پہلو ہوں, تو ہر انسان کی انڈیویجول سوچ ہوتی ہے. اچھا, ہمارے گھر میں بھی ایک جمہوری سی سوچ ہے, اگر میرا کوئی خیال ہے تو میں اس کو ایکسپریس کروں گی, ہم اس پہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایک دوسرے کو کنوینس کر لے تو مان بھی جاتے ہیں, اور اگر کہیں اختلاف رائے ہے بھی تو ہم اس کو اختلاف رائے کے طور پر قبول کرتے ہیں. تو میری سوچ بھی جمہوریت پسند ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کو زندہ رہنا چاہیے, اس پر کوئی اور چیز حاوی نہیں آنی چاہیے. تو کسی پارٹی کی میں سپورٹر نہیں ہوں, نہ ہی فالوور ہوں. میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا, ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. اور اقرار کی جو سوچ ہے, جو بات ہے, وہ بالکل ان کا اپنا ایک ذاتی سوچ اور ذاتی رائے ہے. ان کے اور فینس کے درمیان چلتا رہتا ہے, میرے خیال میں وہ جانتے ہیں بہتر اس بارے میں. ایز اے جرنلسٹ نیوٹرل رہنا کتنا مشکل ہے آج کل؟ تو مجھے لگتا ہے کہ نیوٹرل لگتا نہیں کہ کوئی رہ گیا ہو. اب بہت سے جرنلسٹ ہیں جو اپنا یوٹیوب بھی کر رہے ہیں, تو جھکاؤ نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں, لیکن ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ چیزیں رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں ہر دور میں کیا ہوتا رہا. سچائی, اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ سچائی سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں, لیکن اب بڑا مشکل ہے, اب لوگ نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اقرار بھائی کے لیے اگر آپ کوئی ورڈ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ پیشنیٹ. اپنے کام کو لے کر, پاکستان سے جو محبت ہے, جو ہم نے گولز سیٹ کیے ہیں, ہی از ویری پیشنیٹ. ماشاءاللہ. پہلاج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلاج تو بہت پیارا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی دے, کامیابی دے, اس کو لمبی زندگی دے, اور اس کو ایسے ہی رکھے. اس کے لیے تو میں بہت دیر تک بول سکتی ہوں. بس نیک تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں اس کے لیے, جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے اور اس میں کامیابی حاصل کرے. چاہوں گی آپ ایک میسج دیں ان لوگوں کو جو بے اولاد, جو لوگوں کو بار بار پوچھتے ہیں کہ بچہ کب کر رہے ہو, یہ اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں جو ہرٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے میں چاہتی ہوں آپ کو میسج دیں. اچھا, اس سے بھی پہلے نا جویریہ میں کچھ اور باتیں بھی مینشن کرنا چاہتی ہوں اپنے جواب میں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے اور انسان کے درمیان ہوتی ہیں, انسان اور انسان کے درمیان ہی ہوتی ہے. جیسے آپ کسی پہ اگر تنقید کر رہے ہیں, آپ تو نماز نہیں پڑھتے ہوگے, آپ تو روزی نہیں رکھتے ہوگے, کتنا کما لیتے ہو, یا پھر بعض اوقات شادی کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا پریشرائز کرتے ہیں. اسی طرح شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کی بات ہوتی ہے. تو بہت سے ایسے جوڑے ہیں
دیکھیے جس جوڑے کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی کہ اس کی اولاد، آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں جی آپ بچے پیدا نہیں کر رہے ہو، آپ کے بچے نہیں ہیں کیا ہے، تو شاید ان کے کچھ چھپے ہوئے ٹراماز ان کی زندگی میں جاگ جاتے ہیں، انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہو آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو دس از ناٹ دا رائٹ کوشچن، آپ مت پوچھیں. اور کوئی اگر اپنی مرضی سے بھی نہیں کر رہا یا اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے تو اس کو ہمیں کوریدنا نہیں چاہیے. اسی طرح شادی کے بارے میں بھی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں بہت نعمتیں دے رکھی ہیں نا، کسی کے پاس کوئی کمی ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اللہ نے اس کے لیے شاید کچھ اور رکھا ہو، اور اللہ کے فیصلوں کو قبول بھی کرنا چاہیے. ایسے جو جوڑے ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا پریشانی میں جا رہے ہیں، نہیں آپ سوچیں کہ اللہ نے اس کے بدلے کچھ اور رکھا ہوگا، یا اگلی زندگی میں آپ کے لیے بڑا اجر رکھا ہوگا، یا اس زندگی میں اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور کام لینا ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے پہلو پر سوچنا چاہیے. تو اس طرح کے کچھ سوالات نہیں کرنے چاہیے. چلیں تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ آپ کا، بہت دعائیں آپ کے لیے بھی. یہ جو ینگ جنریشن ہے، خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، ایک بہائنڈ دا کیمرہ بھی بچی ہے مہنور اور یہ جبیریہ، اور اس طرح اور بھی بہت سے بچے ہیں بچیاں ہیں. جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اس کو ضرور فالو کیجیے پیشن کے ساتھ، اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے آپ نے بدل نہیں ہونا. آپ نے جو گول سوچا ہوا ہے نا اس کے لیے اگر آپ محنت کریں گے تو قدرت اور پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہی کہنا چاہتے ہیں.